سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا، اے عاصم، بھلا اگر کوئی شخص اپنی جوڑوں کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے کیا اس کو مار ڈالے؟ پھر تم اس کو مار ڈالو گے یا وہ کیا کرے؟ تو یہ مسئلہ پوچھو میرے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اس قسم کے سوالوں کو ناپسند کیا اور ان کی برائی بیان کی۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ ان کو شاق گزرا۔ جب وہ اپنے لوگوں میں لوٹ کر آئے تو اویمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور پوچھا، اے عاصم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویمر رضی اللہ عنہ سے کہا، تو میرے لیے اچھی چیز نہیں لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا مسئلہ پوچھنا ناگوار ہوا۔ اویمر رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم خدا کی میں تو باز نہ آؤں گا جب تک یہ مسئلہ آپ سے نہ پوچھوں گا۔ پھر اویمر رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام لوگوں میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس غیر مرد کو دیکھے اس کو مار ڈالے، پھر آپ اس کو مار ڈالیں گے، اس کے قصاص میں وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے اور تیری جوڑوں کے باب میں اللہ کا حکم اترا، یعنی آیت لعان کی، تو جا اور اپنی جوڑوں کو لے کر آ۔ سہل رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر دونوں میاں بیوی نے لعان کیا اور میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو اویمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اس عورت کو اب رکھوں تو میں جھوٹا ہوں۔ پھر اویمر رضی اللہ عنہ نے اس کو 3 طلاقیں دے دیں۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم کرتے، ابن شہاب نے کہا، پھر لعان کرنے والوں کا یہی طریقہ ٹھہر گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3743۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اویمر انصاری رضی اللہ عنہ جو بنی اجلان میں سے تھا عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، پھر بیان کیا حدیث کو آخر تک اسی طرح جیسے اوپر گزری، اور حدیث میں ابن شہاب کا قول بھی شریک کر دیا کہ پھر جدائی مرد کو عورت سے سنت ہو گئی لعان کرنے والوں میں، اور اتنا زیادہ کیا کہ سہیل نے کہا وہ عورت حاملہ تھی، اس کے بیٹے کو ماں کی طرف نسبت کر کے پکارتے۔ پھر یہ طریقہ جاری ہوا کہ ایسا لڑکا اپنی ماں کا وارث ہوگا اور وہ اس کی وارث ہوگی اپنے حصے کے موافق۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3744۔ ابن جریج سے روایت ہے کہ مجھ سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مطلعینین کا حال اور ان کا طریقہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جو بنی ساعدہ میں سے تھا، اس نے کہا، انصار میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی جوڑوں کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے؟ اور بیان کیا سارا قصہ حدیث کا، اور اتنا زیادہ کیا کہ پھر دونوں نے لعان کیا مسجد کے اندر اور میں موجود تھا۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اس شخص نے طلاق دی 3 بار اپنی عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کرنے سے پہلے، پھر وہ جدا ہو گیا اس سے آپ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا، یہی جدائی ہے درمیان لعان کرنے والوں کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3745۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے، مجھ سے پوچھا گیا لعان کرنے والوں کا مسئلہ مصعب بن زبیر کی خلافت میں حیران ہوا کیا جواب دوں، تو میں چلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے مکان کی طرف مکے میں، اور ان کے غلام سے کہا، میری آمد کا عرض کرو۔ اس نے کہا، وہ آرام کرتے ہیں۔ انہوں نے میری آواز سنی اور کہا، کیا جبیر کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، اندر آ، قسم خدا کی تو کسی کام سے آیا ہوگا۔ میں اندر گیا تو وہ ایک کمبل بچھائے بیٹھے تھے اور ایک تکیے پر ٹیک لگائے تھے جو چھال سے کھجور کی بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، لعان کرنے والوں میں جدائی کی جائے گی؟ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، بے شک جدائی کی جائے گی، اور سب سے پہلے اس باب میں فلاں نے پوچھا جو فلاں کا بیٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی اپنی عورت کو برا کام کراتے دیکھے تو کیا کرے؟ اگر منہ سے نکالے تو بری بات نکالے گا، اگر چپ رہے تو ایسی بری بات ہے کیوں کر چپ رہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر چپ ہو رہے اور جواب نہیں دیا۔ پھر وہ شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، جو بات میں نے آپ سے پوچھی تھی میں خود اس میں پڑ گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری سورہ نور میں، والذین یرمون ازواجہم، آخر تک۔ آپ نے یہ آیتیں مرد کو پڑھ کر سنائی اور اس کو نصیحت کی اور سمجھایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے، یعنی اگر تو جھوٹ بہتان باندھتا ہے تو اب بھی بول دے، حد قذف کے 80 کوڑے پڑ جائیں گے، مگر یہ جہنم میں جلنے سے آسان ہے۔ وہ بولا، نہیں، قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا، میں نے عورت پر بہتان نہیں جوڑا۔ پھر آپ نے عورت کو بلایا اور اس کو ڈرایا اور سمجھایا اور فرما دیا، دنیا کا عذاب سہل ہے آخرت کے عذاب سے۔ وہ بولی، نہیں، قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میرا خاوند جھوٹ بولتا ہے۔ تب آپ نے شروع کیا مرد سے اور اس نے 4 گواہیاں دیں اللہ تعالیٰ کے نام کی، مقرر کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار میں یہ کہا کہ خدا کی پھٹکار ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہو۔ پھر عورت کو بلایا، اس نے 4 گواہیاں دیں اللہ تعالیٰ کے نام کی، مقرر کہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار میں یہ کہا اللہ کا غضب اترے اس پر اگر مرد سچا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جدائی کرا دی ان دونوں میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3746۔ اس سند سے ہی مندرجہ بالا روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3747۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیان کرنے والوں کو تم دونوں کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے، تم میں سے ایک جھوٹا ہے۔ آپ نے خاوند سے فرمایا، اب تیرا کوئی بس عورت پر نہیں ہے کیونکہ وہ تجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ مرد بولا، میرا مال یا رسول اللہ جو اس نے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، مال تجھ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اگر تو سچا ہے تو مال کا بدلہ ہے جو اس کی فرج تجھ پر حلال ہو گئی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو مال اور دور ہو گیا، بلکہ تیرے اوپر اور وبال ہوا جھوٹ کا۔ زہیر نے اپنی روایت میں کہا، ہمیں سفیان نے عمر سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن جبیر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3748۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کر دی بنی اجلان کی جورو اور مرد میں، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے کوئی جھوٹا ہے، پھر کیا تم میں سے کوئی توبہ کرتا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3749۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے لیان کو پوچھا تو انہوں نے نقل کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی جیسے اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3750۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے، مصعب نے جدائی نہیں کی لیان کرنے والوں میں نے اس کا ذکر کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کر دی بنی اجلان کے مرد اور عورت میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3751۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرد نے لعان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر آپ نے جدائی کر دی دونوں میں اور بچے کا نسب ماں سے لگا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3752۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کروایا درمیان ایک مرد انصاری اور اس کی عورت کے، اور جدائی کر دی ان دونوں میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3753۔ وہی جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3754۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں جمعے کی رات کو مسجد میں تھا، اتنے میں ایک مرد انصاری آیا اور بولا، اگر کوئی اپنی جورو کے پاس کسی مرد کو پائے اور منہ سے نکالے تو تم اس کو کوڑے لگاؤ گے، یعنی حد قذف کے، اگر مار ڈالے تو تم اس کو مار ڈالو گے قصاص میں، اگر چپ رہے تو اپنا غصہ پی کر چپ رہے۔ قسم اللہ کی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا اس مسئلے کو،
جب دوسرا دن ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا۔ اس نے کہا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پائے پھر منہ سے نکالے تو تم کوڑے لگاؤ گے، اگر مار ڈالے تو تم اس کو بھی مار ڈالو گے، اگر چپ رہے تو اپنا غصہ کھا کر چپ رہے، یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کھول دے اس مشکل کو، اور دعا کرنے لگے۔ تب لعان کی آیت اتری، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، آخر تک۔ پھر اس مرد کا امتحان لیا گیا لوگوں کے سامنے، اور وہ اس کی جورو دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور لعان کیا۔ پہلے مرد نے گواہی دی 4 بار کہ وہ سچا ہے، پھر 5ویں بار لعنت کر کے کہا اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر لعنت ہے خدا تعالیٰ کی۔ پھر عورت چلی لعان کرنے کو، آپ نے فرمایا ٹھہر جا، اور اگر خاوند کی بات سچ ہے تو تو اپنے قصور کا اقرار کر۔ لیکن اس نے نہ مانا اور لعان کیا۔ جب پیٹھ موڑ کر چلے تو آپ نے فرمایا، اس عورت کا بچہ شاید کالے رنگ کا گھنگریالے بالوں والا پیدا ہوگا، یعنی اس شخص کی صورت پر جس کا خاوند کو گمان تھا، پھر ویسا ہی کالا گھنگریالے بالوں والا پیدا ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3755۔ اعمش سے اس سند کے ساتھ اسی طرح منقول ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3756۔ محمد سے روایت ہے، میں نے انس بن مالک سے پوچھا یہ سمجھ کر کہ ان کو معلوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسبت کی زنا کی اپنی بیوی کو شریک بن سحمہ سے، اور شریک بن سحمہ برا بن مالک رضی اللہ عنہ کا مادری بھائی تھا، اور اس یعنی ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے لعان کیا اسلام میں۔ راوی نے کہا پھر دونوں میاں بیوی نے لعان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو دیکھتے رہو، اگر اس کا بچہ سفید رنگ کا سیدھے بال والا لال آنکھوں والا پیدا ہو تو وہ ہلال بن امیہ کا ہے، اور جو سرمئی آنکھوں والا گھنگریالے بالوں والا پتلی پنڈلیوں والا پیدا ہو تو وہ شریک بن سحمہ کا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھ کو خبر پہنچی کہ اس عورت کا لڑکا سرمگی آنکھ، گھنگریالے بال اور پتلی پنڈلیوں والا پیدا ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3757۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لعان کا ذکر ہوا۔ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کچھ کہا، پھر وہ چلے گئے۔ تب ان کے پاس ان کی قوم کا ایک شخص آیا اور شکایت کرنے لگا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو دیکھا۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس بلا میں مبتلا ہوا اپنی بات کی وجہ سے۔ پھر عاصم رضی اللہ عنہ اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس شخص نے سارا حال آپ سے بیان کیا۔ وہ شخص زرد رنگ دبلا سیدھے بالوں والا تھا، اور جس پر دعویٰ کرتا تھا وہ پرگوش پنڈلیوں والا گندم رنگ موٹا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو کھول دے۔ پھر وہ عورت بچہ جنی جو مشابہ تھا اس شخص کے جس پر تہمت تھی۔ تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کروایا دونوں میں۔ ایک شخص بولا اے ابن عباس، کیا یہ عورت وہی عورت تھی جس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں کسی کو بغیر گواہوں کے سنگسار کرتا تو اس عورت کو کرتا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا نہیں، وہ دوسری عورت تھی جو مسلمانوں میں برائی کے ساتھ مشہور تھی، یعنی لوگ کہتے تھے کہ یہ فاحشہ ہے، نہ گواہ تھے نہ اقرار تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3758۔ ترجمہ دوسری روایت کا وہی ہے جو اوپر گزرا، اس میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ شخص جس کے ساتھ تہمت تھی موٹا سخت گھنگریالے بالوں والا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3759۔ قاسم بن محمد سے روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے لعان والوں کا ذکر ہوا تو عبداللہ بن شداد نے کہا انہی میں وہ عورت تھی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں کسی کو بغیر گواہوں کے رجم کرتا تو اس عورت کو رجم کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا نہیں، وہ عورت دوسری عورت تھی جو علانیہ بدکار تھی۔ ابن ابی عمر نے قاسم بن محمد سے بیان کرتا اپنی روایت میں کہا کہ انہوں یعنی قاسم نے کہا
میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3760۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ انصار کے رئیس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے یعنی زنا کرتے ہوئے، کیا اس کو مار ڈالے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ سعد نے کہا، نہیں مار ڈالے، قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ عزت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ سے سنو تمہارے سردار کیا کہتے ہیں؟ یعنی تعجب ہے ان سے کہ ایسی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے طبیعت اور غصے کو دخل نہ دینا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3761۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کے پاس غیر مرد کو دیکھوں تو کیا اس کو مہلت دوں 4 گواہ لانے تک؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3762۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھوں تو میں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں جب تک 4 گواہ نہ لاؤں؟ آپ نے فرمایا، بے شک۔ سعد نے کہا، ہرگز نہیں، میں تو قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا جلدی اس کا علاج تلوار سے کر دوں اس سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو تمہارے سردار کیا کہتے ہیں، وہ بڑے غیرت دار ہیں اور میں ان سے زیادہ غیرت دار ہوں، اور اللہ جل جلالہ مجھ سے زیادہ غیرت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3763۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو دیکھوں تو تلوار سے مار ڈالوں، کبھی نہ چھوڑوں۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ نے فرمایا، تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو، قسم اللہ کی میں ان سے زیادہ غیرت دار ہوں، اور اللہ جل جلالہ مجھ سے زیادہ غیرت دار ہے۔ حرام کیا اللہ نے بے شرمی کی باتوں کو، چھپی اور کھلی، اسی غیرت کی وجہ سے، اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت دار نہیں، اور اللہ سے زیادہ کسی شخص کو عذر پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا خوشی اور ڈر سناتے ہوئے، تاکہ بندے سزا سے پہلے اس کی درگاہ میں عذر کر لیں اور توبہ کر لیں، اور کسی شخص کو اللہ سے زیادہ تعریف پسند نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جنت کا، تاکہ بندہ اس کی عبادت اور تعریف کر کے جنت حاصل کر لے، تاکہ بندے اس کی عبادت اور تعریف کر کے جنت حاصل کر لیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3764۔ اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اس روایت میں غیر مصفحن کے الفاظ ہیں اور انہو نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3765۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص بنی فزارہ میں سے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، میری جورو کو ایک کالا بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ میرا معلوم نہیں ہوتا کیونکہ میں کالا نہیں ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان کا رنگ کیا ہے؟ وہ بولا، لال ہے۔ آپ نے فرمایا، ان میں کوئی خاکی بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں خاکی بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر یہ رنگ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا، کسی رگ نے گھسیٹ لیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اس بچے کو بھی کسی رگ نے گھسیٹ لیا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3766۔ زہری نے ابن عیینہ کی حدیث کے مانند روایت کی، اس میں اتنا فرق ہے کہ کہا، اے رسول اللہ، میری عورت نے لڑکا سیاہ جنا ہے اور میرا ارادہ ہے کہ اس کا انکار کروں، اور دوسری حدیث میں اتنا زیادہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انکار کرنے کی اجازت نہ دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3767۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق ایک اعرابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، اے اللہ کے رسول، میری عورت نے کالا بچہ جنا ہے اور میں اس کا انکار کرتا ہوں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کا رنگ کیسا ہے؟ اس نے کہا سرخ۔ آپ نے پوچھا کہ ان میں کوئی کالا بھی ہے؟ وہ بولا ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رنگ کہاں سے آ گیا؟ اعرابی بولا کہ اے اللہ کے رسول، کسی رگ نے گھسیٹ لیا ہوگا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں بھی کسی رگ نے گھسیٹ لیا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3768۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3769۔